السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم واقعی دجالی دور میں جی رہے ہیں۔ آ، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ کوئی جعلی خبر، کوئی فیک نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں ہوتی، وائرل نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا آغاز جب پاکستان میں ہوا تو مجھے انتہائی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے شعور آگے بڑھے گا، اور جو ارتقاء کا عمل ہے وہ اس سے تیز ترین ہو جائے گا، اور بالغ النظری ہمارے عوام میں آ جائے گی، اور ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اب مجھے یہی لگتا ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کوئی ننھے بچے کے ہاتھ میں کوئی بندوق دے، جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے کیا اور یہ کتنا نقصان دہ ہے میرے لیے اور دوسروں کے لیے۔ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا جھوٹ، افواہیں، پروپیگنڈا پھیلانے کا بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جھوٹے بیانیے بنانے کے لیے اس کا استعمال بے تحاشا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ملک کے اندر کچھ تو ناعاقبت اندیش لوگ ہوں گے جن کے اپنی سیاسی مفادات ہوں گے، معاشی مفادات ہوں گے ان کی، یا وہ بعض عالمی طاقتوں یا پاکستان دشمن ممالک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے، اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ لیکن ہم میں غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ملک دشمن نہیں ہے، جو کسی کے ایجنٹ نہیں ہے، لیکن یہ صریحاً ان کی حماقت، بیوقوفی یا ناسمجھی ہے، کم علمی ہے کہ وہ جانے بوجھے بغیر، وداؤٹ نوئنگ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ملک اور قوم کو نقصان دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے جس میں روس کے صدر کے حوالے سے، روس کی صدر کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں جو اے آئی کے ذریعے مینوفیکچر کی گئی ہے، جعلی ویڈیو ہے، اور اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ روس کے صدر پیوٹن پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور پاکستان کی اینٹ سینٹ بجانے کی بات کر رہا ہے اگر پاکستان کسی بھی وجہ سے افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہمارا مسئلہ افغانستان کے ساتھ، جو وہاں سے در اندازی ہو رہے، دہشت گرد گروہوں کے جتے آ رہے ہیں، آئے روز نئی گروہ تشکیل پا رہے ہیں، اور یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور جب بھی پاکستان اپنے دفاع میں تمام تر جو سیاسی اور بیک ڈور چینلز اور جو بھی بات چیت تھی، اس کے بعد جب مجبوراً ان اہداف کو نشانہ بنایا گیا، یہ پاکستان اور افغانستان کی کوئی جنگ نہیں تھی، پاکستان یا افغان عوام کے خلاف کوئی جنگ کا آغاز نہیں تھا۔ یہ وہاں پہ جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں، تو ایک سرجیکل سٹرائک اس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے صدر پیوٹن کا یہ جعلی ویڈیو، یہ بیان کہ اگر پاکستان نے دوبارہ ایسی حرکت کی جرت کی تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے، اور یہاں تک کہ ہم دارالخلافت تک کو، اسلام آباد تک کو ٹارگٹ بنائیں گے۔ تشویش کن بات تو تھی، ایک پڑوسی اور ایک قابل ذکر عالمی طاقت، اور جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اتنی ذمہ دار شخصیت روس کے صدر کی جانب سے اس طرح کا ویڈیو میسج اور اس میں اتنی کھلی دھمکیاں، تو ظاہر ہے باعث تشویش بات تو تھی۔ اس سے قبل کہ پاکستان کی وزارت خارجہ یا ریاست اس کے حوالے سے اپنا کوئی موقف، کوئی بیان نظر آتا، تو وقت ضائع کی بغیر فوراً سے پیشتر روسی سفارت خانے اور وزارت خارجہ نے سرکاری موقف جاری کیا، اور اس میں اس ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ البتہ معلومات میں یہ اضافہ ہوا کہ 23 اکتوبر کو صدر پیوٹن نے جغرافیائی سوسائٹی، جغرافیکل وہاں پہ ایک سوسائٹی ہے، وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں خطے کے حوالے سے اور پڑوسی ممالک کے حوالے سے ان کی جغرافیائی
حوالے سے اس تناظر میں بات ہوئی تھی، ان کی تقریر تھی۔ اس تقریر میں کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں تھا، پاکستان کا نام نہیں تھا۔ بالواسطہ، بلا واسطہ، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، براہ راست یا اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی بات قطن نہیں ہوئی تھی، بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان کی دشمن قوتوں نے اے آئی کے ذریعے اس ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے مینوفیکچرڈ، ایک جعلی ویڈیو کو مینوفیکچرڈ کیا اور اس کو وائرل کیا۔ انہوں نے کیا وائرل کرنا تھا، اس کے بعد بقیہ کام ہم لوگوں نے تمام کیا۔ ہر ایک نے اس کو شیئر کیا اور آگے بھجوایا۔ میں تمام پاکستانیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد یہاں تھے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہماری اولادیں یہاں ہوں گی۔ اگر ہماری کوئی شناخت ہے، کوئی پہچان ہے، دنیا میں کوئی مقام ہے، تو اس وجہ سے کہ ہمارا ایک ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ کون ہے ایسا بدقسمت، کون ہوگا دنیا میں جس کا کوئی ملک نہیں ہو؟ تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، ریاستی اداروں کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ، اظہار رائے اپنی جگہ پہ، اظہار رائے کی آزادی اپنی جگہ پہ، تبصرے تجزیے اپنی جگہ پہ، لیکن اس حد تک جانا اور اتنی ایک خطرناک ویڈیو اس کی صحت کی تصدیق کیے بغیر کہ یہ واقعتاً ریلیز ہوئی ہے، یہ جعلی ہے، اس پہ سوچے بنا اگر ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم دشمنوں کا کام آسان کرتے جا رہے ہیں۔ اور میری گزارش سوشل میڈیا صارفین سے یہی ہے کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو حساس موضوعات ہیں، اس پہ بجائے بحث مباحثہ کرنے اور اس کو وائرل کرنے کی، جب تک آپ کو اس کے بارے میں 100% یقین نہیں ہے اور آپ نے کنفرم نہیں کیا ہے تو اس سے اجتناب برتیے۔ آپ اپنی معصومیت میں جو حرکت کرتے ہیں اس کی قیمت خدا نخواستہ اس ملک کو کہیں آگے جا کے چکانی نہ پڑے۔ تو یہ ایک گزارش تھی تمام دوستوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے اور تمام سوشل میڈیا کے صارفین سے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔